ہمارے پاس آج جو مواد ہے اس کا عنوان ہے چانٹل مودی اور کیٹو کا سایہ۔ اور یہ عنوان میرے خیال میں بالکل صحیح ہے۔ جی، کیونکہ یہ صرف ایک کوہ پیما کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایسی تاریخ ہے جس میں کامیابی اور تکلیف ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ بالکل۔ ہم بات کر رہے ہیں فرانس کی مشہور کوہ پیما چانٹل مودی کی، جن کا نام جرت، تنازع اور ایک ایسی داستان سے جڑا ہے جسے شاید بھلایا نہیں جا سکتا۔ تو چلیں اس کہانی کی تہیں کھولتے ہیں۔ بالکل، لیکن اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ جی، 1992 سے بھی پہلے۔ دیکھیں، جب چانٹل کیٹو پہنچی تو اس پہاڑ پر ایک بہت ہی منحوس قسم کی خاموشی طاری تھی۔ اچھا۔ 1986 کا سال کیٹو کی تاریخ کا سب سے سیاہ سال مانا جاتا ہے۔ جی، میں نے بھی اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ 13 اموات ہوئی تھی، ہے نا؟ 13 کوہ پیما، اور ان میں 3 خواتین بھی شامل تھیں۔ یہ سانحہ اتنا بڑا تھا کہ اس کا خوف، آپ سوچیں، 6 سال تک دنیا بھر کے کوہ پیماؤں پر طاری رہا۔ 6 سال، یعنی کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کیٹو کی طرف دیکھے بھی۔ تو اس ماحول میں چانٹل کا وہاں آنا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خبر تھی۔ بالکل، یعنی وہ ایک ایسے پہاڑ کی طرف جا رہی تھی جسے دنیا کے بہترین کوہ پیما بھی ایک نو گو زون سمجھ رہے تھے۔ بالکل، نو گو زون۔ اور یہیں سے ان کی شخصیت کا جو غیر معمولی پن ہے وہ سامنے آتا ہے۔ ہمارے مواد میں ایک جگہ ذکر ہے کہ کیٹو نے شاید ہی چانٹل سے زیادہ شوخ، چنچل، بے باک اور متنازع کردار دیکھا ہو۔ ہاں، وہ کوئی عام کوہ پیما نہیں تھیں۔ بالکل نہیں، وہ ایسی خاتون تھیں کہ اگر موسم اچھا ہو تو کیٹو بیس کیمپ کو جنوبی فرانس کا ساحل سمجھ کر سن بات لینا شروع کر دیتی۔ ایک منٹ، یہاں رکتے ہیں۔ کیا ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت کے کوہ پیمائی کلچر میں، جو کہ بہت زیادہ مردانہ تھا، اس طرح کی بے باکی کو کیسے دیکھا جاتا تھا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ مطلب، کیا یہ ان کے لیے طاقت تھی یا کمزوری؟ کیونکہ ایک طرف تو یہ خود اعتمادی دکھاتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ انہیں روایتی کوہ پیماؤں کے گروہ سے الگ بھی کرتا ہوگا۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے، اور کہانی کا ایک حصہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں تھیں۔ اچھا۔ ان کی یہی بے باکی انہیں سب کی توجہ کا مرکز بناتی تھی۔ وہ دوستوں کو تنگ کرنے کے لیے اسٹرپ ٹیز کر سکتی تھیں اور ایک ہی وقت میں کئی مردوں سے دوستی رکھتی تھی۔ اور ضرورت پڑنے پر ان کے ٹینٹ میں سو بھی سکتی تھیں۔ جی، ان کے لیے یہ سب نارمل تھا، لیکن ظاہر ہے اس ماحول میں یہ باتیں بہت بہت غیر معمولی سمجھی جاتی تھیں۔ اور اسی وجہ سے ان کی شہرت صرف ان کی کوہ پیمائی کی صلاحیتوں پر مبنی نہیں تھی، ان کی شخصیت ایک مغناطیس کی طرح تھی، ہے نا؟ بالکل۔ اس مواد میں ایک ساتھی کوہ پیما کا حوالہ دیا گیا ہے جس نے انہیں ہیلن آف ٹرائے سے تشبیہ دی۔ ہیلن آف ٹرائے؟ جی، اس نے کہا کہ جس طرح ہیلن کے پیچھے ہزاروں کشتیاں جنگ کے لیے روانہ ہوئیں، اسی طرح چانٹل نے ہزاروں کوہ پیماؤں کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ واہ! تو یہ صرف تعریف نہیں ہے، یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ان کی موجودگی اس قدر طاقتور تھی کہ اسے نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ وہ صرف ایک ایتھلیٹ نہیں تھی، وہ ایک فینومینا تھیں۔ اور یہاں بات واقعی اور بھی حیران کن ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیٹو جیسی خطرناک چوٹی پر، جسے کوہ پیماؤں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے، وہاں آنے سے پہلے ان کا قراقرم کے پہاڑوں پر کوہ پیمائی کا کوئی خاص تجربہ تھا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ کوئی تجربہ نہیں تھا؟ مطلب وہ فرانس کے ایلپس میں اسکیئنگ اور کلائمبنگ کی ماہر تھیں، لیکن 8000 میٹر کی بلندی، وہ بھی پہلی ہی کوشش میں سیدھا کیٹو کا انتخاب کرنا، خاص طور پر 1986 کے واقعات کے بعد۔ جی، خاص طور پر ان واقعات کے بعد، یہ فیصلہ کسی دیوانے پن سے کم نہیں لگتا۔ لیکن اسی دیوانے پن نے تاریخ رقم کی۔ 4 اگست 1992 کو وہ کیٹو سر کرنے والی دنیا کی چوتھی خاتون بن گئیں۔ چوتھی خاتون؟ مگر اس کامیابی کو صرف ایک نمبر کے طور پر دیکھنا، میرے خیال میں اس کی اہمیت کو کم کرنا ہوگا۔ صحیح۔ ہمیں اسے بڑے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ 1987 سے لے کر 2003 تک، یعنی تقریباً 15 سال کے طویل عرصے میں، چانٹل وہ واحد خاتون تھیں جو کیٹو کو سر کرنے کے بعد زندہ سلامت واپس نیچے اتری۔ 15 سال میں واحد خاتون؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ جی، اس عرصے میں جتنی بھی خواتین نے کوشش کی، وہ یا تو کامیاب نہ ہو سکیں یا پھر پہاڑ نے انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ تو یہ حقیقت ان کے کارنامے کو ایک بالکل نئی سطح پر لے جاتی ہے۔ بالکل۔ یہ صرف ایک چڑھائی نہیں تھی، یہ تو موت کے منہ سے واپسی تھی۔ صحیح کہا۔ اور کیٹو کے بعد بھی ان کا سفر رکا نہیں،
انہوں نے دنیا کی 14 بلند ترین پہاڑوں میں سے 5 مزید سر کیے۔ لیکن ان کی زندگی کا شعلہ جتنی تیزی سے بھڑکا تھا اتنی ہی جلدی بجھ بھی گیا۔ جی، 1998 میں نیپال میں دھولا گیری کی مہم کے دوران ایک برفانی تودے کی زد میں آ کر وہ اپنے ساتھی سمیت ہلاک ہو گئیں۔ اس وقت وہ صرف 34 سال کی تھیں۔ صرف 34 سال؟ ان کی زندگی مختصر تھی لیکن واقعات سے بھرپور تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی کوہ پیمائی کی کامیابیوں کو ان کے ذاتی تجربات سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ خاص طور پر وہ تلخ تجربات۔ جی، وہ تلخ تجربات جنہوں نے پاکستان کے بارے میں ان کے خیالات کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ان کی کہانی کا ایک رخ چوٹی کی بلندی ہے تو دوسرا رخ انسانی رویوں کی پستی ہے۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے پیچیدہ اور متنازع پہلو ہے۔ بالکل، کیونکہ کیٹو سر کرنے کے بعد چانٹنل نے عوامی سطح پر پاکستانی مردوں سے اپنی نفرت کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ اور جب بھی ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو ان کے پاس بیان کرنے کے لیے کچھ کہانیاں ہوتی۔ جی، کہانیاں جو ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات پر مبنی تھی۔ اور یہ الزامات بہت سنگین ہے۔ ان کو سمجھے بغیر ہم چانٹل کی شخصیت اور ان کے غصے کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ صحیح۔ یہ ان کی کہانی کا وہ حصہ ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ ان کی کامیابیوں جتنا ہی اہم ہے۔ تو پہلا واقعہ ہے جو مواد میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، وہ اسکردو کے ایک ہوٹل کا ہے۔ اچھا۔ مہم کے بعد وہ وہاں ٹھہری ہوئی تھی۔ ان کے مطابق رات گئے، ان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص جسے وہ دن میں ہوٹل میں دیکھ چکی تھی اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ چانٹل اس وقت صرف ایک ٹی شرٹ میں تھی جسے اس شخص نے شاید ایک دعوت سمجھا اور زبردستی کرنے لگا۔ اور یہ واقعہ صرف ایک حملے کی کوشش نہیں بلکہ ایک محفوظ سمجھی جانے والی جگہ پر اعتماد کو توڑنے کا عمل ہے۔ بالکل۔ ایک کوہ پیما کے لیے ہوٹل کا کمرہ مہم سے پہلے یا بعد میں ایک پناہ گاہ ہوتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں وہ آرام کرتے ہیں، ذہنی اور جسمانی طور پر خود کو تیار کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ اس پناہ گاہ میں ایسا خطرہ محسوس کرنا نفسیاتی طور پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ یہ صرف جسمانی حملہ نہیں، یہ ذہنی سکون پر حملہ ہے۔ بالکل، اور یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں۔ دوسرا واقعہ تو خود پہاڑوں کے دامن میں پیش آیا۔ اچھا، کہاں؟ ایک ایسی جگہ جسے وہ اپنا دوسرا گھر سمجھتی ہوں گی۔ وہ کیٹو بیس کیمپ سے قریبی واقع براڈ پیک کے بیس کیمپ کی طرف کچھ دوستوں سے ملنے جا رہی تھیں۔ جی۔ جب ایک شخص ان کے ساتھ ہو لیا، گلیشیئر پر ایک ویران جگہ پہنچ کر اس نے چانٹل کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ یہاں ایک اور پہلو سامنے آتا ہے۔ اس شخص کو لگا ہوگا کہ ایک ویران گلیشیئر پر جہاں مدد کے لیے کوئی نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ شاید یہی سوچا ہوگا۔ لیکن چانٹل ایک مضبوط ایتھلیٹ تھی، انہوں نے ہمت سے مقابلہ کیا، جس کے بعد وہ شخص واپس کیمپ کی طرف بھاگ گیا۔ اور مواد یہ بھی بتاتا ہے کہ انہوں نے اس کی شکایت کرنا چاہی، لیکن کسی ساتھی نے یہ کہہ کر روک دیا کہ اس سے مزید مسائل پیدا ہوں گے۔ جی، کہ مہم خراب ہو سکتی ہے۔ اور یہ بات اس مسئلے کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ کیسے؟ اکثر ایسے واقعات کی شکایت اس لیے نہیں کی جاتی کہ متاثرہ شخص مزید پیچیدگیوں سے بچنا چاہتا ہے یا سماجی دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ صحیح، انہیں یہ محسوس کرایا جاتا ہے کہ شکایت کرنے سے ان کا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ بالکل، اور جب ایک محفوظ ہوٹل کا کمرہ اور ایک جانا پہچانا پہاڑی راستہ بھی غیر محفوظ ہو جائے تو انسان کہاں جائے؟ لیکن کہانی کا تیسرا واقعہ وہ شاید سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہے۔ اچھا؟ کیونکہ اس میں وہ شخص ملوث تھا جسے حفاظت اور قانون کا رکھوالا ہونا چاہیے تھا۔ مطلب کوئی سرکاری اہلکار؟ جی، تیسرے واقعے میں ایک سرکاری اہلکار ملوث تھا۔ مہم سے واپسی پر کچھ قوانین کی خلاف ورزی اور دیگر شکایتوں کی بنا پر چانٹل کو متعلقہ اہلکاروں نے طلب کیا۔ ٹھیک ہے۔ ان کے اپنے الفاظ میں جو بات نقل کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پوچھ گچھ کے دوران ایک آفیسر مسلسل ان کے بیس کیمپ پر ماشکوں اور مرد دوستوں کا ذکر کرتا رہا۔ یعنی وہ ان کی کوہ پیمائی پر نہیں، ان کے کردار پر سوال اٹھا رہا تھا۔ بالکل، اور آخر میں اس نے تمام حدیں پار کرتے ہوئے انہیں رات اپنے ساتھ گزارنے کی دعوت دے ڈالی۔ یہ ایک انتہائی سنگین الزام ہے، لیکن یہاں ایک اور زاویہ بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ طاقت کے غلط استعمال کی کلاسک مثال ہے۔ جی، وہ آفیسر اپنی پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا،
اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ چانٹل کی قواعد توڑنے والی اور بے باک شہرت کو بھی ایک بہانے کے طور پر استعمال کر رہا ہو۔ مطلب یہ سوچ کر کہ ایسی خاتون کو کچھ بھی کہنا آسان ہوگا۔ جی، یہ صورتحال کی پیچیدگی کو مزید بڑھا دیتا ہے کہ کس طرح ایک عورت کی آزادی کو اس کے خلاف ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ان تینوں واقعات نے، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، ان پر گہرا اثر چھوڑا اور ان کے اندر ایک شدید نفرت پیدا کر دی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان الزامات میں کتنی سچائی ہے؟ جی، اور مواد خود یہ کہتا ہے کہ ان کی موت کے کئی سال بعد ان الزامات کی مکمل سچائی جاننا شاید اب ممکن نہیں۔ ہم صرف ان کے بیان پر انحصار کر رہے ہیں جو ذرائع میں نقل کیا گیا ہے۔ بالکل، اور ہمارا کام یہاں فیصلہ سنانا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ذرائع اس کہانی کو کس طرح پیش کرتے ہیں۔ لیکن مواد کا اختتام ایک بہت مضبوط اور شاید متنازع نقطے پر ہوتا ہے۔ جی، اور وہ نقطہ یہ ہے، اور میں یہاں براہ راست ذرائع کا حوالہ دے رہا ہوں، کہ اگر ان تمام الزامات میں معمولی سی بھی صداقت ہے تو چانٹل کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تمام مردوں سے نفرت جائز تھی۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ نتیجہ ہمارے ذرائع میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ ایک فرد کے تجربے کی بنیاد پر پورے ملک کے مردوں کے بارے میں ایک فیصلہ ہے۔ یہ ایک ایسا نتیجہ ہے جو ایک فرد کے تلخ تجربات کو ایک پورے گروپ پر لاگو کرتا ہے۔ نفسیات میں اسے اوور جنرلائزیشن کہتے ہیں۔ اوور جنرلائزیشن۔ جی، جہاں شدید صدمے کے بعد انسان اپنے تجربے کو ہر اس شخص سے جوڑ دیتا ہے جو حملہ آور سے مشابہت رکھتا ہو۔ یہ سمجھ میں آنے والا انسانی رد عمل ہو سکتا ہے، لیکن جب ایک مصنف اسے جائز قرار دیتا ہے تو وہ ایک ذاتی رد عمل کو ایک اخلاقی فیصلے میں بدل دیتا ہے، اور میرے خیال میں یہ اس کہانی کی سب سے بڑی پیچیدگی ہے کہ ایک شخص کا درد کب ایک پورے گروہ کے خلاف نفرت میں بدل جاتا ہے، اور کیا اسے جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب کیا معنی رکھتا ہے؟ چانٹل مودی ایک غیر معمولی کوہ پیما تھی جن کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج ہے، لیکن ان کی کہانی صرف پہاڑوں کی بلندی سر کرنے کی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک ایسی خاتون کی کہانی بھی ہے جس کی ذاتی تکلیف اور تلخ تجربات ان کی کامیابیوں کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کی بے باک شخصیت، ان کی تاریخی کامیابیاں اور ان کے سنگین الزامات، یہ سب مل کر ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جسے کسی ایک خانے میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک شخص کے ذاتی تکلیف دہ تجربات کو اس کی پوری میراث پر حاوی ہو جانا چاہیے؟ ہمارے ذرائع کا آخری جملہ کہ ان کی نفرت جائز تھی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب ہم کسی کی کہانی سناتے ہیں تو کیا ہم ان کی کامیابیوں کو یاد رکھتے ہیں یا ان کے زخموں کو؟ صحیح۔ چانٹل کی کہانی میں یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ شاید ان کی اصل میراث یہی سوال ہے کہ ہم ایک پیچیدہ انسان کو کیسے یاد رکھتے ہیں؟ ان کی فتح کے لیے، ان کے درد کے لیے، یا اس ناقابل فراموش سائے کے لیے جو ان دونوں کے ملنے سے بنتا ہے؟